معراج قرآن کی روح سے مکے میں ہوئی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. ہم نے مسجد حرام سے وہ جو سب سے دور مسجد ہے وہاں تک ہم نے معراج کروائی ہے. رات کا وقت تھا, سیر کروائی اپنے بندے کو. اب آئیں ذرا معراج جسمانی کی میں دلیلیں پیش کر رہا ہوں, سننا چاہ رہے ہیں سب لوگ؟ معراج جسمانی کی پہلی دلیل ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. کرانا, رات کہتے ہیں ایک زمان کو. زمان اور مکان تو سب سمجھتے ہیں نا, ٹائم اینڈ اسپیس. اللہ نے لفظ استعمال کیا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, رات کے وقت معراج کرائی, رات کے وقت معراج کروائی. یہ رات کا سفر جسم سے متعلق ہوتا ہے کیونکہ زمان کا تعلق ہی جسم سے ہے. اللہ صدرہ نے 8 دلیلیں لکھی ہیں, ان میں سے پہلی دلیل کہتے ہیں یہ لفظ استعمال کرنا رات کے وقت سیر کروائی ہے تو یہ زمان ہے, ٹائم پیریڈ ہے. یہ زمان میں کسی ٹائم کے اندر کہ اتنی مدت کے اندر ہم نے سفر کروایا, تو یہ خود دلیل ہے کہ جسمانی ہے. نمبر 1. نمبر 2, سبحان الذی اسری بعبدہ. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا میں نے اپنے عبد کو, اپنے بندے کو معراج کرائی. اگر اللہ کہہ دیتا نا میں نے اپنے نبی کو معراج کروائی تو نبوت کو معراج انسان تصور کر سکتا ہے کہ یہ خواب میں ہو سکتی ہے کیونکہ نبوت کا تعلق جسم سے نہیں ہے, نبوت عہدہ ہے, منصب ہے. لیکن جب کہتے ہیں نا عبد تو یہ بندگی جسم سے وابستہ ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ انسان سے وابستہ اس کے عہدے ہوتے ہیں, لیکن عبدیت کا تعلق, بندگی کا تعلق جسم سے ہے. میں نے اپنے عبد کو سیر کروائی, رات کے وقت سیر کروائی. تو سیر کروانا عبد سے متعلق ہے, رات سے متعلق ہے, دونوں جسم پہ دلالت کرتی ہیں. ایک اور دلیل پیش کر دیتا ہوں, پتہ نہیں کس حد تک لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد, من اور الی. اب یہ 2 اور دلیلیں ہیں. جب بھی کہا جاتا ہے نا عربی میں من ابتدائی غایت کے لیے آتا ہے, الی انتہائی غایت کے لیے آتا ہے. من فرام and الا to. جب بھی آپ کہتے ہیں نا میں نے اپنے کہا کہ میں اپنے گھر سے یہاں پہ آیا ہوں, from and to, تو عزیزان گرامی کوئی نہ کوئی ابتدائی غایت ہے, کوئی نہ کوئی انتہائی غایت ہے. must be a point of beginning and a point of end. کوئی شروع اور کوئی آخر کی جگہ ہے. خواب کے اندر ابتدا اور انتہا کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. یہ ابتدا ہونا اس کا مطلب ہے جسمانی معراج ہے, یہ انتہا ہونا اس کا مطلب ہے معراج جسمانی ہے. اب معراج رسول خدا کی شروع ہوتی ہے اور لفظ آیا ہے براق. لفظ براق ہے, براق برق سے ہے. برق کہتے ہیں بجلی کو. آج سائنس نے یہی دریافت کیا ہے نا کہ جب تک کہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول نہ کریں تب تک کوئی نہیں جا سکتا آسمانوں پہ, کوئی پار نہیں کر سکتا. پیغمبر نے بھی کہا براق, برق رفتار, لائٹ کی اسپیڈ سے چلتا ہو اسے براق کہا جاتا ہے. جب لوگوں نے پوچھا یا رسول خدا یہ براق کیا چیز ہے, کبھی تمہیں سمجھ نہیں آ سکتا, بس تم یہ سمجھ لو تم گھوڑے پہ سواری کرتے ہو, میری سواری کا نام براق ہے. ہم اب جتنے لوگوں نے گھوڑے پرکے والے بنا دیے ہیں یہ سمجھے بغیر بنائے ہیں. اب یہ کیا مخلوق ہے, کس طرح سے پیغمبر اسلام کو اسپیڈ آف لائٹ کے ساتھ لے جایا گیا, اب وہ کیا شے تھی, کیا مخلوق تھی, کس طرح سے سواری تھی, وہ پیغمبر کے حساب سے تھی تاکہ نہ آپ کو نقصان ہو, یہاں سے لے کے وہاں تک معراج ہو جائے. آج تک یہ حل ہی نہیں ہو سکا کہ براق ہے کیا اور سفر معراج کیا ہے. رسول خدا معراج پہ گئے اور ساتھ میں کون آیا استقبال کے لیے, جناب جبرائیل آئے. کہا یا رسول خدا میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. حال کیا, سارے انبیاء نے استقبال کیا. اس کے بعد آسمان پہ گئے, چھٹے آسمان پہ, اور ایک ایسا وقت آیا کہ خود جناب جبرائیل نے ایک جملہ کہا کہ لو دنوتو لحترقتو, لو دنوتو انملتن لحترقتو. اگر میں ایک پور برابر بھی آگے بڑھ جاؤں, یعنی ٹپ آف دی فنگر, میں اتنا بھی فاصلہ اگر آگے بڑھوں تو میرے پروں کو جلا دیا جائے گا. آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے, صرف یہ آگے آپ کا مقام ہے, آپ جا سکتے ہیں. تو کیوں صرف رسول خدا جا سکتے تھے کہ اب آگے کا جو رتبہ ہے وہ صرف پیغمبر اسلام کو جانے کی اجازت تھی. جبرائیل کہتے ہیں کہ یہ جو عرش جہاں آ جاتا ہے وہاں ہمیں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. محمد محسن فیض کاشانی
تو انہوں نے اپنی تفسیر صافی میں لکھا ہے، سارے صحابہ نے رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ سے کلام کیا؟ کہا خود اللہ نے کلام کیا؟ کہا اللہ کی آواز کیسی ہے؟ کہا کہ یہ تو میں نے خود اللہ سے سوال کیا، یا ربی پروردگارا انت کلمنی ام علی، پروردگارا کیا تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی مجھ سے بات کر رہا ہے؟ تو فوراً پروردگار نے مجھے جواب دیا، کہا کہ انا کلمتک، میں نے تم سے کلام کیا ہے میرے حبیب، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ پروردگارا یہ علی کے لہجے میں کیوں کلام کیا؟ کہا میرے حبیب جب میں نے آپ کو اپنے قریب دیکھا اور دیکھا کہ آپ کے دل کے اندر ایک اضطراب ہے، تو میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، جس کو آپ سے سب سے قریب پایا، جو آپ سے سب سے زیادہ قریب تھا وہ علی ہے، آپ کے دل میں جو بسنے والا تھا وہ علی تھا، جو سب سے آپ کو محبوب ہے، جو سب سے زیادہ آپ کو پسند تھا وہ علی تھا۔ اے میرے حبیب اس لیے میں نے علی کے لہجے میں آپ سے کلام کیا۔ میرے حبیب کیا آپ جانتے ہیں میں نے آپ کا سارے انبیاء پہ کیوں انتخاب کیا؟ سارے انبیاء میں نے آپ ہی کو کیوں چنا کہ آپ سردار انبیاء بنے؟ صحابہ نے یا رسول خدا، پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے فوراً پروردگار سے کہا کہ پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں تو نے میرا انتخاب کیا، یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا ہوں، کہ نہیں پروردگار تو بہتر جانتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب انسان کسی باعظمت کی بارگاہ میں ہو تو بڑائی پیش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو چھوٹے انداز سے پیش کرنا چاہیے۔ پروردگار بہتر جانتا ہے کہ تو اس نے کیوں انتخاب کیا میرا؟ کہا میرے حبیب اسی وجہ سے کہ آپ جیسا اخلاق کسی اور نبی کا نہیں ہے۔ اگر سب کو میں اخلاق پیش کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا تو آپ سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں تھا۔ آپ کبھی بھی تکبر سے پیش نہیں آتے، کبر و نخوت نہیں رکھتے، اتنا تواضع، اتنی انکساری، اتنے آپ کے اندر تواضع ہے، ہمبلنس ہے کہ ابھی بھی آپ جانتے ہوئے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہاں میں جانتا تو ہوں، نہیں کہا اللہ بہتر جانتا ہے، کہ جانتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے میرا انتخاب کیوں کیا؟ کہا ہے میرے حبیب آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں۔ معراج کے اوپر کیا کچھ وعدے اور کیا کچھ بے انتہا تفصیل موجود ہے ہماری احادیث کی کتاب میں کہ وہاں کیا کچھ ہوا، اس کے واقعات۔ اور پھر پیغمبر اسلام جب واپس آئے تو آپ نے کہا دلیل کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ معراج پہ گیا تھا، جب میں سفر سے آ رہا تھا تو بھی تمہارے پاس ایک قافلہ آ رہا ہے جس کے اندر اتنے لوگ ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ راستے سے۔ تو کہا کہ ہاں بھی تم لوگوں نے کہا ہاں ہم نے رات میں ایک ستارہ کو دیکھا، ایک ستارہ ٹوٹ رہا تھا۔ رسول خدا نے جتنی علامات بتائی تھی اس قافلے کی وہ سب ان کے اندر پوری تھی۔ پیغمبر نے کہا اب تمہیں یقین آ رہا ہے کہ میں معراج پہ گیا تھا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ تو کہا میں معراج کے حالات بیان کر رہا ہوں، کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ تمہاری طاقت اتنی نہیں ہے کہ تم اسے برداشت کر سکو۔ کہا یا رسول خدا ہمارے لیے بھی کوئی تحفہ لے کے آئے ہیں؟ کہا ہاں ایک تحفہ لے کے آیا ہوں۔ کہا اللہ نے معراج پہ مجھے 5 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ کدی 50 نمازیں تھیں لیکن پھر ہم نے ترخیص کروائی اس میں، کہا کہ پروردگارہ کم کرتے ہوئے اللہ نے 5 نمازیں کر دی۔ توجہ ہے سب لوگوں کی؟ کہا کیونکہ کہا 5 نمازیں کر دی، لیکن اللہ نے قانون بنا دیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی انجام دے گا اسے 10 گنا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کہا کیونکہ معراج پہ اللہ نے 50 نمازیں دی تھی، پیغمبر نے کہا میری امت 50 نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، تو اللہ نے 5 کی۔ کہا اب جو 5 پڑھے گا اسے 50 ہی کا ثواب ملے گا۔ یہ معراج کا تحفہ ہے 5 نمازیں، تو اس میں کوتاہی نہ کریں۔ ویسے بھی ہمارے یہاں تو پیغمبر اسلام نے حدیث ہے معصوم کی کہ آپ نے چھوٹ دی، ترخیص دی کہ ان کو 3 وقت پہ پڑھ لو، ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کے، عصر کو ظہر کے ساتھ ملا کے، عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتے ہیں۔ فیضان کرام بہت آسان کر دیا۔ اب اگر پھر بھی کوئی نماز میں کوتاہی کرے تو پھر بہت بڑی کوتاہی ہے، اس لیے نماز میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ شب معراج کا تحفہ ہے نماز۔ تو بہرحال پیغمبر اسلام کو اللہ نے ہدیہ دیا کہ آپ کی امت کے لیے ایک تحفہ دے رہا ہوں، اور وہ ہے نماز، معراج کا تحفہ۔ جس طرح سے اگر ایک آدمی دن میں 5 مرتبہ نہا کے باہر آئے تو اس کے جسم پہ کوئی بھی چکناہٹ باقی نہیں رہے گی، کوئی میل، کوئی گندگی، کوئی نجاست باقی نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے اگر ہماری روح 5 مرتبہ نماز میں غوطہ لگا کے باہر آئے تو جسم پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ تو انشاءاللہ سب کے سب اپنی نماز میں کوتاہی نہیں کیجیے گا انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی